نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کل بیت الخلاء گھروں کی ضرورت بن چکی ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب بیت الخلاء گھروں میں کسی ایک کنارے پہ بنایا جاتا تھا۔ اس سے بھی تھوڑا سا پہلے اگر ہم چلے جائیں تو بیت الخلاء گھروں سے بالکل باہر ہوا کرتے تھے۔ ابھی بھی بہت سارے دیہات کے اندر یہ کلچر باقی ہے کہ بیت الخلاء گھر میں ہونے کی بجائے گھروں سے بہت دور فصلوں میں اور کھیتوں میں جانا پڑتا ہے۔ چونکہ ہم شہری لوگ ہیں اور شہری زندگی گزار رہے ہیں، آج کل ہم اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ گھر کے اندر اگر 8 کمرے ہیں تو 8 کے 8 اٹیچ باتھ ہونے چاہیے۔ ہم اس بیڈ کو بیڈ روم ہی نہیں سمجھتے جس کے ساتھ اٹیچ باتھ روم نہ بنا ہو۔ لہٰذا آج کی ویڈیو کو آپ نے توجہ اور دھیان سے سننا ہے۔ آج ہم بیت الخلاء سے متعلق بہت اہم سوالات آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ایک بہن کا بڑا اہم سوال ہے۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ میری والدہ یہ کہتی ہیں کہ لڑکیوں کو واش روم کے اندر کنگھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب وہ واش روم میں کھڑے ہو کے اپنے بالوں کو کنگھی کرتی ہیں ان کے بال ٹوٹتے ہیں اور ٹوٹ کے باتھ روم میں گرتے ہیں۔ تو کیا یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تک تو درست ہے کہ اپنے بالوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ عورتوں کے بال ان کے سطر میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے مردوں نے اگر لمبے بال رکھے ہوئے ہوں ان کو بھی چاہیے کہ بالوں کو گندی جگہ پہ نہ پھینکا جائے، بلکہ مرد ہوں یا عورت ہوں، اگر مردوں نے زلفیں رکھی ہوئی ہیں اور مردوں کی داڑھی کے بال ہیں، اسی طرح عورتوں کے سروں کے بال ہیں، ان کو کسی ایک ڈبی کے اندر یا آپ تھیلی کے اندر شاپر کے اندر رکھ لیا جائے اور کسی مناسب جگہ پہ اس کو دفن کر دیا جائے تاکہ بالوں کو گندگی کے اندر پھینکنے کی نوبت نہ پیش آئے۔ آپ نے میری بات یاد رکھیے گا، انسان کے اوپر سب سے زیادہ وار، جادو کا وار، کالے جادو کا وار اس کے بالوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے بال کسی گندی جگہ پہ پہنچ گئے تو بھی آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، سر میں درد ہو سکتا ہے، طبیعت میں بے چینی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جس بہن نے یہ سوال کیا ہے، اگر ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی لازمی طور پہ تو بھی یہ سن لیں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ بیت الخلاء میں کھڑے ہو کے بالوں کو کنگھی نہ کیا کریں، اور اگر نوبت پیش آتی ہے تو آپ پھر اپنے بالوں کو سمیٹ کے آپ کسی تھیلی کے اندر یا کسی شاپر کے اندر اس کو محفوظ کر لیا کریں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بیت الخلاء میں وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم بیت الخلاء سے باہر وضو کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ مستحب تو یہ ہے کہ ہمارا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پورے سنت طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے دعا وغیرہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ بیت الخلاء کے اندر کھڑے ہو کے وضو کر رہے ہیں پھر آپ نے دعاؤں کو نہیں پڑھنا۔ وضو کے درمیان والی دعا ہے، چونکہ آپ بیت الخلاء میں ہیں اس لیے آپ اس دعا کو نہیں پڑھیں گے۔ آپ دل میں تو پڑھ سکتے ہیں، آپ زبان سے اس دعا کو نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے وضو کے شروع والی دعا آپ بیت الخلاء میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ وضو کے آخر والی جو دعا ہے، اختتام کے بعد والی دعا، آپ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ نے بیت الخلاء میں کھڑے ہو کے وضو کیا تو آپ کو ان چیزوں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا اور ثواب کے لیے دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں تو بجائے ثواب کے آپ کو گناہ ہوگا۔ دیکھو، بیت الخلاء شیاطین کے اڈے ہیں، شیاطین کے گھر ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں سکھلائی ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں ناپاک جنوں سے اور ناپاک جننیوں سے، یعنی میل اور فیمیل جتنے جنات اس بیت الخلاء کے اندر موجود ہیں میں ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب آپ ذرا امیجن کیجئے کہ بیت الخلاء جو شیاطین کا اڈا ہے، وہاں پہ اگر ہم نے کھڑے ہو کے اور کسی مقدس ذکر کو کیا، قرآن پاک کو پڑھا، بعض لوگوں کو نا بہت بری عادت ہوتی ہے کہ بیت الخلاء کے اندر ہی وہ اپنے موبائل کو یوز کرتے ہیں، موبائل پہ کال بھی سن لیتے ہیں، السلام علیکم بھی کہہ دیتے ہیں، اگلے کی کال کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ یہ انتہائی نامناسب ہے اور ادب کے خلاف ہے۔ اگر آپ بھی اس حرکت میں مبتلا ہیں تو آپ اس حرکت سے باز آ جائیے۔ یہ بہت ایک
یوں سمجھیے گا کہ گناہ کی بات ہے کہ بیت الخلاء میں انسان کھڑے ہو کے نہ کوئی مقدس کلمات پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن پڑھ سکتا ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو اور آپ کو قضاء حاجت کا زور نہ ہو تو ادب میں یہ بات شامل ہے کہ آپ جب تک اذان ختم نہیں ہوتی بیت الخلاء میں انٹر نہ ہو، اذان ختم ہو جائے تب جا کے اب بیت الخلاء میں انٹر ہوں۔ لہٰذا ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ بیت الخلاء کے اندر ہم نے فضول گفتگو نہیں کرنی ہے، ضرورت کی بات البتہ ہم بیت الخلاء میں کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔